لیکن خواجہ دیکھیں میں اور ذرا سادہ زبان میں کہوں، ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب تھے، ان کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا، لاکھوں کی کروڑوں کی زمین لاکھوں میں لیتے تھے، راتوں رات اربوں کے جو ہے پروجیکٹ کھڑے کر دیے تھے، ایک نہیں دو، پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے تھے، پورے ہمارے سیاسی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انہیں سپورٹ تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، کوئی پوچھ نہیں اور شاید واپس بھی نہ آ سکیں۔ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ کو یاد ہے 10 سال تک انہوں نے راج کیا، باقاعدہ پرائم منسٹر، صدر، ان کے جو بھی پارٹیوں کے سربراہ ان سے ہوتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ایک نہیں 10 مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ تو آپ ان اور آپ جو میں آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ صرف ایک تنخواہ دار طبقہ ہے، 500 ارب کا بوجھ آپ ان پہ ڈال دیا، بہت آسان ہے، ان سے لے لو بس، باقیوں کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وہی جو میں نے کہا جیسے فیوڈل 2 ارب روپے دے رہے ہیں، بھائی کیسے دے رہے ہیں بھائی آپ؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہد صاحب، ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ جی ڈی پی کا تقریباً میرے خیال 23-24% کا حصہ ہے۔ 27-28 کہتے ہیں، بعض ہم 23-24 ہی کہنے چلے۔ چلیے، وہ سال چینج ہوتا ہے، لیکن چلیں جو بھی ہے لگ بھگ اتنا ہی ہے۔ تو لیکن وہ آدھے فیصد سے بھی کم ٹیکس ریونیو میں شریک ہوتا ہے۔ اب ہم نے سنا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے صوبوں نے ایگریکلچر ٹیکس کے قوانین بنائے ہیں۔ ایگریکلچر ٹیکس کے قوانین پہلے بھی ہیں، لیکن ان سے کچھ خاطر خواہ فرق نہیں پڑا۔ اب نئے قوانین اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ایگریکلچر کے سیکٹر سے ریونیو میں کیا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں جی، سروس سیکٹر، آپ سروس سیکٹر بجائے صاحب 50% سے زیادہ ہماری جی ڈی پی کا حصہ ہے، لیکن سروس سیکٹر میں غالباً صرف بینک اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، انشورنس کمپنیز، یہ ٹیکس دیتی ہیں۔ آپ یقین کریں، پاکستان کا جو مڈل مین ہے، جو ہول سیلر ہے، جو ڈیلر ہے، جو ریٹیلر ہے، کم از کم ہول سیلر، جو بڑے بڑے ہول سیلر ہیں، وہ مل مالکان سے زیادہ امیر ہیں، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے، وہ ٹیکس ہی کوئی نہیں دیتے جی۔ ان کو پکڑیں، ان کو پکڑیں۔ ان کو کہاں پکڑیں گے؟ وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پکڑیں گے تو اب مجھے اور وہ اس کو تنخواہ دار والوں کو، جیسے میں نے آپ سے کہا، خان صاحب آپ تو ماشاءاللہ، میں نے کہا نا کہ ٹریڈ اور تجارت آپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے بنایا ہے، سیاست میں بھی رہے ہیں، مثلا بات تو علامتی قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ جس دن 10 جون کو بجٹ پیش کریں تو ہمارے وزیر خزانہ کہیں کہ جی آج ہم نے اعلان کر دیا کہ جو ہمارے، اب وہ دیکھیے نجکاری کا کیا ہوا، پی آئی اے اور جو وابڈا پی آئی وہ جو کھا رہے تھے 300 ارب غالباً تک پہنچ گیا تھا، ایک بھی چیز نہیں بیچ سکے جناب۔ یہ کیا بات ہے؟ نہ پی آئی اے، نہ اسٹیل مل، نہ جی قطع کلامی معاف۔ 2006 کے بعد اس ملک میں آخری نجکاری پی ٹی سی ایل کی ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں، اس کے بعد کوئی نجکاری نہیں ہوئی۔ اور ہم ہر آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم ہر چیز کی نجکاری کر دیں گے، ہم نہیں۔ اب دیکھیے، یہ نیسیسری چیز ہے، نجکاری ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا بہت سا ملک کا ٹیکس کا سرمایہ ان انڈسٹریز کی طرف جا رہا ہے، ایک بلیک ہول ہے۔ ہم ان کو 500-600 بلین روپے ادھر آپ 500-600 بلین روپے آپ کسان کو دے دیں، یا اس کے وجہ سے آپ تنخواہ دار طبقے کی ٹیکس کم کر دیں، تو اس سے فرق پڑے گا۔ لیکن نجکاری ہونی چاہیے نا، نجکاری نہ ہونے کی وجہ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نجکاری ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، ہم اپنی سٹیل مل کا کیا کرتے ہیں، ہم اور جو ہمیں بنیادی صنعتیں چاہیے، پیٹرو کیمیکلز کی، مشین ٹول کی، جو صنعتی شعبے میں ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کیا اقدامات اٹھاتے ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھنا چاہوں گا جی اس بجٹ میں۔ لیکن آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ابھی خواہش بھی ہے، ہم تو وہ آپ کے شہر کے ایک ساتھ استاد ہوتے تھے، استاد دامن، بڑے جب بھٹو صاحب بہت سفر کرتے تھے، کہتے کہ کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کی کیے جا رہا ہے، پتہ نہیں بڑے سا انہوں نے اس طرح مصرع بنایا تھا۔ تو یہ تو بھاگ دوڑ کر کے کہہ رہے ہیں، وہ جی وہ آذربائیجان جو بیچاری کی آبادی 90 لاکھ ہے، 1.5 لاکھ وہاں دے دیں گے، وہ 2 ارب ڈالر ہمیں ترکی دے دے گا، 1 ارب ڈالر یہ دے دے گا۔ کہہ رہے میں ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ایک طالب علم ہے، یعنی سوری ٹو سے اپنے گھر سے اگر پیسے لے لیں تو اس طرح کچکول جو آپ بڑے کہتے تھے ہم توڑ دیں گے، وہ پھیلانا نہ پڑے، تو یہ کس طرح ہوگا؟ اب میں نے کہا علامتی طور پر تو کم از کم 10 جون کو ہمارے وزیر خزانہ ایچ وی ایل سے آئے ہیں، سابقہ تھا، بڑا محنت کر رہے ہیں، وہ کچھ علامتی اعلان تو کر دیں 10 جون کو۔ آپ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں، آپ کے ماشاءاللہ فیملی کا ہے، ان سے کہیں بھائی 10 جون کو آتے ہی کاپیاں چھوڑ دیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ وہ میں نے سنا اسمبلی سینٹ میں ردی میں بکتی ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں وہ لوگ، بلکہ اپوزیشن والے اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔
تو ہم یہ تو ایکسپیکٹ رکھیں نا کہ علامتی طور پر کہہ دیں جی ہم یہ قربانی دے رہے ہیں، حکومت یہ قربانی دے رہی ہے. جناب مجاہد صاحب، آپ نے شاید اتفاق ہوا ہو جب بجٹ پیش جی ہوتا ہے تو بالکل، بہت دیکھے میں نے. ہر ایم این اے اور سینیٹر کی کرسی کے سامنے ایک کم از کم کوئی 2.5 فٹ کی ایک انبار لگا ہوتا ہے. تو وہ کسی نے آج تک نہیں پڑھا. جو پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیز دیکھنی کیا نہیں. میں کہوں گا کہ ہمارے وزیر خزانہ آئے ہوئے ہیں اپنی سب ٹاپ لیول انٹرنیشنل نوکریاں چھوڑ کے، وہ بھی علامتی چیز کریں. اور باقی ہم بہت سے لوگ ہیں، ہمارے سینیٹرز، ہمارے ایم این ایز، ہماری گورنمنٹ کے لوگ، یہ سارے علامتی کچھ اقدامات اٹھائیں تاکہ جو عوام، جو فارمر، اور جو ہمارا جو لیبرر ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ محسوس کرے کہ ہاں میرا جو درد ہے، دکھ ہے، وہ اوپر محسوس کیا جا رہا. نہ صرف علامتی کریں بلکہ ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے ان طبقات کا وہ حالت بہتر ہو سکے. اور آخر یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے، اگر مثلا جو ہم نے 37,000 کم سے کم تنخواہ، میں دعوے سے کہتا ہوں جو چاہے ساری اسٹیٹ ابھی بھی کتنی کمزور و بہت پاورفل ہوتی ہے، اگر ایک وہ لیٹر لے کے ضرور ہو کہ میں 50 ایسے ادارے بتا سکتا ہوں جہاں کم سے کم تنخواہ 35,000 37,000 نہیں دی جاتی. ہمایوں اختر صاحب اب بتائیے 35,000 میں یا 37,000 میں کون سے کوئی بجٹ بنائے گا اگر کرائے کے گھر میں بھی رہتا ہو، موٹر سائیکل بھی چلاتا ہو، 2 بچے بھی ہوں اس کے. ہمایوں اختر صاحب کوئی شک نہیں جی، حکومت جب منیمم ویج سیٹ کرتی ہے وہ سوچ سمجھ کے سیٹ کرنی چاہیے، بیکاز ایسے بھی نہ سیٹ کرے کہ جو کاروبار ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں. لیکن جب حکومت ایک منیمم ویج سیٹ کرتی ہے، جو بڑی انڈسٹری ہے نا جی مجاہد صاحب، وہ پے کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے وہ ڈیفینیٹلی پے کرتی ہے. شاید ایس ایم ای چھوٹی انڈسٹری یہ نہ پے کرے، بلکہ میری بیٹی ہے جی لاہور میں، پڑھی لکھی بچی ہے، تو وہ کہتی ہے وہ جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے منیمم ویج کا تو وہ اپنے گھر کے تمام ملازمین کی ویج بڑھا دیتی ہے. اس کا خاوند بڑا پٹتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے. وہ کہتی ہے نہیں جی یہ غریب لوگ ہیں، ہم نے بڑھانی ہے. تو ضرور جی ہر کسی کو بڑھانا چاہیے. جی ہاں، نہیں کچھ کہو جی، میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ میرا اپنے ابا کی تنخواہ تو کم ہوتی جا رہی ہے. میں وہ والا پرانا اینکر ہوں، میں پرانا والا اینکر ہوں. ابا کی تنخواہ تو نہیں کم ہو رہی، لیکن وہ آفٹر ہوم پے کم ہوتی جا رہی ہے. ٹیکس بہت لگ گئے.